وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ نوید احمد زبیری صاحب، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد عمر صاحب۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پروگرام کا، غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہے، اور اسی حوالے سے آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صاحب، سب سے پہلا سوال اسی حوالے سے میں انہی سے کروں گی کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس بارے میں آگاہی فرمائیں کہ کفار مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان جنگ بدر کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ مختصر اگر میں بیان کروں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار مکہ کی دشمنی تھی اس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن قریش کی کچھ روایات ایسی تھی جو بہت ہی اچھی تھی۔ ان میں ایک ان کی روایت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ کے اندر آ کر عبادت کرنا چاہے یا طواف کرنا چاہے تو وہ اسے نہیں روکتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ سب مسلمانوں کے لیے برابر ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی کسی اور کا ہے۔ لیکن اچانک یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن وہ بیت اللہ کے اندر طواف کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں تمہیں بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنے ہرگز نہیں دوں گا۔ صحابی رسول نے کہا کہ ابو جہل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں تمہیں جانے دینا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب بہت ہو گیا ہے، اب ہم ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کریں گے تاکہ یہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے کہ بیت اللہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے، اور بھی وجوہات ہیں، ان میں ایک یہ بھی وجہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ صحیح۔ عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی موضوع کے حوالے سے جناب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی فوج اور ساز و سامان کا جو تناسب تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا معرکہ ہوا بدر کے مقام پر، یہ مدینہ سے کچھ 70 میل کے فاصلے پر بدر کا مقام ہے، جہاں مشرکین مکہ جو تھے وہ ابو جہل کی قیادت میں، وہاں جو قیادت کر رہا تھا وہ ابو جہل تھا اور اس کے حواری تھے۔ یہاں مسلمانوں کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت عبداللہ بن مطلب تھے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے، اور یہ جو جنگ تھی یہ دفاعی جنگ تھی، کفار جو تھا وہ حملہ آور ہوا مدینہ پر، اور اس غرض سے وہ آئے تھے کہ ہم نعوذ باللہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کریں گے اور ان کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ کفار جو تھے وہ کم و بیش 950 اور اس سے اوپر کی تعداد آتی ہے، بعض روایات میں 1000 کے قریب جو تھے وہ حملہ آور تھے، جن میں سے 100 ایسے تھے جن کے پاس سواریاں تھیں، یعنی اس وقت کا جو جدید اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، 170 کے قریب اونٹ تھے، یعنی 170 افراد ایسے تھے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ اس کے مقابلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیادت فرما رہے تھے، یعنی صحابہ کرام مسلمان تھے، وہ 313 تھے، اور صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے اور 70 کے قریب جو ہے وہ اپنا اونٹ تھے۔ تو یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی، اور مقابلے میں دگنی تعداد جو تھی وہ کفار کی افرادی قوت کے حوالے سے بھی، اور اس وقت کا جو جدید اسلحہ تھا اس حوالے سے بھی کفار جو تھے وہ کئی گنا زیادہ تھے۔
تو یہ کیفیت تھی اس موقع پر مسلمانوں کی اور کفار کی۔ تو اللہ رب العزت نے صرف ایمان کے جذبے پر، ایمان کی طاقت پر مسلمانوں کو اقلیت میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ فتح دی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تھا۔ جی جی، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، کہ اللہ پہ یقین، اس کے نبی پر یقین اور سچی نیت اور سچے دل سے یقین ہو تو پھر کوئی بھی کام ہو صرف دعا مانگنے کی دیر ہے اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی حوالے سے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے نوید احمد صاحب بھی، آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ بحیثیت حکمران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مشاورت یا کوئی فیصلہ کیا؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامی لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کے سپہ سالار بحیثیت نبی بھی، بحیثیت حکمران بھی، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی، قائد بھی، مربی اور لیڈر کے اعتبار سے بھی وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا۔ دیکھیے، یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی سکھایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ بے شک آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں مشاورت کے ساتھ کریں۔ اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی تھی کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشاورت کے بعد جب آپ کسی بات پر مطمئن ہو جائیں، متفق ہو جائیں، پھر آپ ارادہ کریں اور توکل علی اللہ پر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اور مہاجرین کو جمع کیا اور پوچھا کہ دیکھیں دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم باہر جا کر شہر سے لڑائی کریں میدان کے اندر، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ آ رہا تھا، کیونکہ جب ابو جہل کو سعد بن معاذ کو روکا تھا نا ابو جہل نے، تو سعد بن معاذ نے اس موقع پر ان کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر آپ ہمیں بیت اللہ کے اندر جانے سے روکتے ہو تو ہم تمہارا تجارتی قافلہ روکیں گے، چونکہ وہ وہیں سے گزرتا تھا۔ تو یہ ایک وجہ بھی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب آپ مشورہ دیں کہ میدان میں چلیں یا وہ جو ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ آ رہا ہے تجارتی، اس کو راستے میں روک لیں۔ اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مہاجرین کی تو بڑی قربانی ہے، لیکن وہ جو انصار ہیں انہوں نے ابھی تک اسلام کی خاطر اس طرح کی جانی قربانی نہیں دی تھی اور مالی قربانی، تو ان کو بھی پرکھنا تھا کہ ان کا ایمان کس لیول کا ہے۔ تو اس وقت ایک صحابی مقداد بن اسود وہ کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو جانے اور تیرا رب جانے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، اے اللہ کے رسول، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ صحرا کے اندر جانا ہے تو ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ فیصلہ پھر یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پرانا راستہ ہے 80 میل کے فاصلے پر، کلومیٹر کے حساب سے 120 بنتا ہے، وہ جو بدر کا میدان ہے، جگہ ہے، وہاں پر جا کے جنگ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ صحیح ناظرین، اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.